أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ پڑھنا اور لکھنا بہت ضروری ہے بچوں۔ جو بھی آپ کی نظر سے گزرتا ہے اس کو ایک مرتبہ لکھ کر ضرور دیکھ لیں، کیونکہ لکھا ہوا جو ہوگا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو آئیے ہم قطعات کر رہے ہیں بچوں۔ مرزا محمود سرحدی کے قطعات کر رہے ہیں او لیول فرسٹ لینگویج کے لیے۔ نظم حصہ نظم میں بچوں میں سارا کام کروا چکی ہوں، صرف یہ ایک کام رہ گیا ہوا ہے۔ تو اس کا پہلا قطعہ میں نے کر دیا ہے ان کے تعارف کے ساتھ، اور یہ دوسرا قطعہ ہم کرنے لگے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوسرا قطعہ میں بچوں یہ سوال اس طرح سے آ سکتا ہے: مرزا محمود سرحدی نے اپنے کلام کے ذریعے موجودہ نوجوان اور مغرب پرست نسل کو خوب طنز کا نشانہ بنایا۔ مثالوں سے روشنی ڈالیے۔ 52 نکات اس سوال کے جواب کے لیے درج ذیل اشعار کو استعمال کیجیے۔ یہ بچوں یہ قطعہ ہے دوسرا، یہ دیکھیں نمبر 2 لکھا بھی ہوا ہے، یہ دوسرا قطعہ ہے۔ تو آئیے پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے، خدا کی شان ہے ہیں وہ میرے وطن کے جوان کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے۔ اچھا بچوں، حسینوں خوبصورت خواتین، ٹھیک ہے۔ پناہ گزین جن پر بہت ظلم و ستم ہوئے ہوں، اپنا حال ایسے میلے کچیلے، جیسے ایک دور آیا تھا تو وہ ہپی نما لوگ نہیں ہوتے تھے جو اپنے حالوں میں رہتے تھے مست، اور کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا تھا، اور بالوں میں بھی گرد پڑی ہوتی تھی، تو اس طرح کے کبھی اپنا حلیہ بنا لیتے ہیں۔ تو یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ دکھانے کے لیے کبھی تو اتنے فیشنیبل ہو جاتے ہیں کہ خوبصورت لڑکیاں لگنے لگتے ہیں، اور کبھی اتنے بے حال ہو جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ پناہ گزین ہے، پناہ گزین جن پر حملہ ہو گیا ہو، وہ اپنے ملک سے بے حال ظلم و ستم کے مارے ہوئے دوسری جگہ پر پناہ لینے کے لیے آئے ہوں لوگ، تو ان کے پاس تو وہی کپڑے ہوں گے، وہی گرد آلود ہو گئے ہوں گے، تو ان جیسی کبھی یہ حالت بنا لیتے ہیں نوجوان لوگ جو ہیں۔ خدا کی شان ہے ہیں وہ میرے وطن کے جوان کہ میرے وطن کے جوان، اللہ کی شان دیکھیے کہ کس کس طرح کے کبھی حسینوں سے مل رہے ہیں، کبھی پناہ گزینوں اور کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے۔ یعنی اتنا فیشن کرتے ہیں، کلین شیو، اور اتنے دیر آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور لباس اتنا تنگ، اور اپنے آپ کو سلم کرنے کے لیے، فٹ رکھنے کے لیے اتنا زور و شور لگاتے ہیں، تو وہ پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے پردہ نشین یعنی پردہ کرنے والی عورتیں، بہت خوبصورت عورتیں جو پردہ کرتی ہیں تو ان کی طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھی پردہ کر لینا چاہیے، اتنے وہ خوبصورت لگنے لگ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اب، کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے، خدا کی شان ہے ہیں وہ میرے وطن کے جوان کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ پردہ نشینوں یعنی چھپانے والی چیزیں جو بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کو نظر نہ لگ جائے، وہ مطلب عورت کے معنی پردے میں رہنے والے، تو ٹھیک ہے کہ یہ چھپا کے رکھنا، قیمتی چیز کو چھپا کے رکھنا۔ تو وہ لڑکوں نے ہی عورتوں کی ایسی عادات اور خصائل اختیار کر لی ہیں، بال اتنی دیر تک سنوارتے رہتے ہیں، خوشبوئیں اتنی دیر تک لگاتے رہتے ہیں، آئینے میں اپنی نوک پلک سنوارتے رہتے ہیں کہ ہم باہر جا رہے ہیں، تو وہ گھنٹے لگاتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ یہ پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ موجودہ نوجوان جو مغرب میں جو فیشن آتا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے پچھلے 10-20 سال میں، کہ جو پانچوں کے نیچے آ گیا تھا، پانچ پاؤں کے نیچے کرنے کا، تو ہر لڑکے کی شلوار پانچوں سے پھٹی ہوئی، پھر پھٹی ہوئی پینٹوں کا شلوار رواج آ گیا کہ آگے کٹ لگائے ہوئے، وہ باقاعدہ میں نے دیکھا بھی کہ وہ ایک مشین ہے، وہ بلیڈ سے کٹ لگاتی ہے سالم جینز کی کپڑوں کو، تو وہ یہ سارے اس طرح کے کپڑے پہنتے، تو وہ جب کٹے ہوئے کپڑے پہنیں گے یا پاؤں میں رلتے ہوئے کپڑے آپ پہنیں گے تو ایسے لگے گا کہ آپ بے حال ہیں۔ تو جب کہ وہ جنگی قیدی جن کو کسی ناپ کے بغیر بے ترتیب کپڑے دے دیے گئے تھے، جب ان کو آزاد کیا گیا اور وہ سوسائٹی میں باہر آئے، تو ان کی جو بھی کپڑے ان کو ملے، جو لمبے چھوٹے، جو گورنمنٹ نے ان کے سائز کے مطابق تو نہیں، جو بے تحاشا کپڑے پڑے ہوں گے گودام میں، وہ سارے نکال کر ان کو دے دیے قیدیوں کو، تو وہ جو جس کو جو پورا آیا وہ پہن لیا، اور وہ سردی اتنی تھی کہ ان کے پاؤں کے نیچے آ کر وہ پھٹ جاتے تھے کپڑے، تو اس طرح ان کے کپڑے جو پاؤں کے نیچے آ کے پھٹ جاتے تھے، اس کو ہمارے ہاں
پچھلے 15-20 سال سے جو ہے فیشن کے طور پر اپنایا گیا، تو پیچھے اس کی تاریخ نہیں دیکھی گئی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے نوجوان یعنی ایسی نقل کرنا جس کے پیچھے کوئی ریزن کا پتہ نہ ہو، تو وہ ہمیں بجائے وہ وقت اپنے مطالعے میں مصروف رہیں، ہم اپنے علم کو بڑھائیں، ہم کوئی باغبانی کریں، کوئی اور طرح کے کام کریں، کوئی ہنر سیکھ لیں۔ ہم آئینے کو دیکھ کر ہم کتنا اپنے آپ کو بنا سنوار لیں گے۔ جو اللہ نے ایک شکل دے دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آئینہ دیکھ کے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر وہ نوجوانوں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ انوکھے انداز میں آج کل اپنے آپ کو بنا سنوار رہے ہیں کہ خواتین سے شکل مل رہی، کبھی غریب حالوں سے شکل مل رہی ہے۔ تو یہ قطعہ جو ہے اس کا مضمون اتنا ہی ہے بچوں، تو اس سے زیادہ آپ لینا چاہتے ہو تو آپ کی کتاب میں اس کی تشریح ہے، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جتنا مناسب سمجھتے ہیں اس کے جواب میں تو وہ آپ لے کے کام کیجیے۔ تو بچوں یہ ہم تیسرا قطعہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے تیسرے قطعے میں ہم آئیے چلتے ہیں، تیسرا قطعہ پڑھتے ہیں۔ یہ بچوں، جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو، اس قدر ہو جائے جس کی پس ذہنیت تو پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پر حیوان کو۔ پہلے تو بچوں یہ آپ نے اپنی آواز میں نا ریکارڈنگ کرنی ہے، بار بار اس کو 3-4 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ پوئٹک ہو جائے یعنی شاعری کی طرح آپ کو پڑھنا آ جائے تو پھر آپ نے جو ہے اس کو اپنے ریکارڈنگ میں کر لینا ہے، تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے کہ اتنا سادہ اور آسان ہے کہ اس کی تشریح بھی کرنا کتنی ہم اس کی تشریح کر سکیں گے، اور کتنا اس کو کھول کر بیان کر سکیں گے کہ یہ وہی جو جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو اپنی کفالت نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی کفالت کیسے کر سکے گا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ جس کا کسی پر زور نہیں چلتا اس کا گھر میں جا کر زور چڑھتا ہے۔ باہر کوئی مطلب دیکھیں کہ اتنے برے حال ہیں، مزدوری پیشہ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک لڑکے کو وہ اینٹوں کا وہ بیس بناتے ہوئے ٹرالی سے نیچے بیس بنا کر اوپر اینٹیں دھڑا دھڑ رکھتے ہوئے اور اس کو جوڑتے ہوئے پورا دیکھا۔ وہ اتنا کمر جھکی ہوئی اس کی، اور وہ اینٹوں پہ اینٹیں رکھتے چلا جا رہا۔ میں نے کہا اب جب یہ گھر جائے گا تو جب یہ جا کے گھر میں پانی مانگے گا تو گھر والے اگر جیسے کہ ہمارے آج کل نئی روشنی بڑی آ رہی ہے کہ جی پانی خود ہی اٹھ کر پی لیں، تو جو اتنی موٹر سائیکل چلا کر آیا ہے یا گاڑی چلا کر آیا ہے یا اس طرح کا مزدوری کر کے آیا ہے، اگر اس کو گھر پہنچتے ہی جو بڑی بوریاں ہوتی تھیں، بیبیاں ہوتی تھیں، وہ فوراً لا کر پانی پیش کرتی تھیں، پھر پنکھا جلنے لگ پڑتی تھی، اس لیے کہ وہ کفالت کرنے والے تھے، وہ ان کے لیے مزدوری کر کے لے کر آ رہے تھے پیسہ کما کر۔ میں نے کہا اگر یہی آدمی اگر گھر جا کر تو پانی مانگے گا تو وہ کہے گی خود ہی اٹھ کے پی لو، اگر نہیں روشنی کی ہوئی تو وہ پھر گھر میں تو فسادات ہوں گے۔ تو یہاں پر گھر میں بھی تو اسی طرح جس کا باہر زور نہیں چلتا، یعنی اس نے مزدوری لینی ہے پوری، اس نے وہ پورا کھڑا کرنا ہے، پوری ٹرالی خالی کرنی ہے، تو یا اینٹوں کا جو بھی کام ہے یا جو بھی سلائی کڑھائی کا کام ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی مزدوری ہے، مشین پر کھڑے ہیں آپ کسی فیکٹری میں، تو دھڑا دھڑ مشین چل رہی ہے اور آپ وہاں پر مزدوری کریں، تو وہاں پر آپ کو آپ کسی کے انڈر ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو باہر کیا چیز جو ہے وہ باہر ہی چھوڑ کر آنی چاہیے۔ جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، تو یعنی گھر میں بیوی پر تو اس کا بس نہیں چلتا، وہ اختیار نہیں، کیونکہ آج کل کے رواج کے مطابق بھی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بھی اہل خانہ کے ساتھ سلام اور محبت سے پیش آنا چاہیے، اور ان پر زبردستی اور زور و جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں وہ بھی ہے حدیث مبارک بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ کو جب کافر اتنا زیادہ تنگ کرتے تھے تو آپ ایک دن گھر آئے اور آ کر بیٹھ گئے، تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ آج تو ہم محروم رہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آج نہ آپ مسکرائے نہ آپ نے سلام کیا، آپ فوراً اٹھے اور گھر سے باہر گئے اور اسی طرح مسکراتے ہوئے چہرے سے دوبارہ واپس آئے اور سلام کیا پھر۔ تو جب آپ یہ آپ کا اہل خانہ کے ساتھ رویہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب میں سے زیادہ اچھا ہوں۔ جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، یعنی کہ گھر میں بیوی پر کیسے آپ نے پیار محبت سے یہ اس سے کام لینا ہے، تو اگر اس پر زور جبر کریں گے تو اگر اتنا بھی نہیں آپ کر سکتے، آپ میں اتنی عقل بھی نہیں کہ آپ ایک جو آپ کے زیر اثر انسان ہے اس کو آپ پیار محبت سے چلا لیں، تو اس پر بھی آپ کا اختیار نہیں چلتا، تو وہ باہر آ کر کیا کرتا ہے، وہ پاکستان کو بد دعائیں دینے لگ پڑتا ہے۔
یعنی اپنا گھریلو نظام جو ہے جس سے درست نہیں ہو رہا، وہ آ کر ملک کے نظام پر بڑی بڑی باتیں کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو وہ پاکستان کوسنا ہوتا ہے بچوں، بد دعائیں دینا، برا بھلا کہنا، یعنی گھر کے نظام کو درست نہیں کر سکتے تو آ کر پاکستان کے نظام کو برا بھلا کہنے لگ پڑتے ہیں۔ اس قدر ہو جائے جس کی پست ذہنیت، تو پھر پست ذہنیت، گھٹیا سوچ، تنگ نظری، یعنی کوئی کریٹیو کام نہیں کرنا، کوئی تخلیقی کام نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے گھر والوں کی مدد ہو یا معاشرے کی مدد ہو، کسی کو فی سبیل اللہ پڑھاؤ، کسی کو راستہ دکھاؤ، کسی کے لیے کوئی پیسے اللہ کی راہ میں دے دو، کچھ بھی کر دو مدد، وہ نہیں ہے۔ اگر آپ 5 بچوں کو فی سبیل اللہ پڑھائیں گے تو 10 بچے آپ کو فیس پے کر کے بھی پڑھانے کے لیے مل جائیں گے، تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیلنس کر دیں گے۔ تو وہ کیا یہ محنت کرنے سے جو چراتے ہیں دل، اور گھر میں بھی معاملہ ان کا اچھا نہیں ہوتا، اور باہر آ کر اپنے وطن کے لیے بھی برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ اتنی گھٹیا جس کی سوچ ہو جاتی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کسی کو، اتنی گھٹیا سوچ اور تنگ نظری جن کی ذہن میں آ جاتی ہے، تو اس سے برتر ہے حیوان بھی۔ حیوان بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی مدد کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، بہت سی ریلز آپ ایسی دیکھتے ہیں کہ جانور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ جنگل میں جانور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں کہ انسان انسانوں کی مدد نہیں کر رہے، کوئی بھی اگر بے بس اور بے قاص ہو تو وہ آ کے مدد کر دیتے ہیں، دوسرے جانوروں کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر کہا ہے کہ برتر ہے پھر حیوان انسان سے۔ اگر اتنی گھٹیا سوچ آپ کی ہو گئی ہے کہ آپ گھر کے معاملات کو سلجھا نہیں سکتے، پھر آگے وطن کے معاملات کے اوپر اتنا برا بھلا کہنے لگ پڑتے ہیں، آپ کی ذہنیت اتنی کمتر ہو گئی ہے، تو پھر آپ سے تو بہتر حیوان ہیں، وہ مل جل کر رہتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوے جو ہیں وہ کائیں کائیں کر کے سب کووں کو بلا لیتے ہیں کہ کھانے کی چیز ہے یہاں پر، اور تھوڑا سا کھا کر وہ پرے ہٹ جاتے ہیں۔ اور بریڈ پیس کوئی بھی آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کوئی چیز ان کے لیے آگے ڈالیں، وہ پہلے خود کھائیں گے، پھر کائیں کائیں کر کے بلائیں گے، اور پھر وہ اس پیس کو چھوڑ کر پیچھے ہو جائیں گے تاکہ دوسرے کوے آ کے کھا لیں۔ تو یہ دیکھیے کہ حیوان جو ہیں وہ کتنے سلوک اتفاق سے رہتے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنے کا ایک طرح سے اندرون کھانا انہوں نے درس یہی دیا ہے کہ مل جل کر رہو، اور گھر میں بھی اس سلیقے سے رہو اور باہر بھی اس سلیقے سے بات کرو، اور ایسی گھٹیا سوچ نہ رکھو، ورنہ تم سے تو حیوان بہتر ہیں، یعنی جاندار جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ 2 ہو گئے آپ کے قطعات، اور اس کو اپنے حساب سے اس کی تشریح کر لیجئے گا، اپنی کتاب میں سے اس کی تشریح لیجئے گا۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ کتابیں بہت عظیم اساتذہ کرام نے ترتیب دی ہوئی ہیں، میں صرف آپ کو سمجھاتی ہوں اور کھول کر بیان کرتی ہوں، میرا اور کوئی اس سے یہ نہیں کہ یہی آپ جا کے وہاں پر بیان کریں۔ آپ نے کتابیں ضرور دیکھنی ہے، پڑھنی ہے، ان کے مطابق لکھنا ہے۔ وہ بہت قیمتی جملے لکھے ہوئے ہیں، بڑے ترتیب سے جملے لکھے ہوئے ہیں جو تشریح میں، تو آپ نے وہاں سے بھی لینے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔